حد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زمانے سے پاک ہے، جہان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، قدرت میں کامل ہے، ملک میں کامل ہے، ہیبت میں کامل ہے، جلال میں کامل ہے، کبریائی میں کامل ہے، الرحمن الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن ہے، المؤمن المہیمن ہے، العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، الاحد الصمد ہے۔ کہو میرے نبی اللہ الصمد۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے۔ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے۔ پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا، ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے۔ انہوں نے کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیویں رب نے تہاڈی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں۔ تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے، تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، اونگ آنے لگی، ایک جھٹکا لگا سنبھال لیا، دوسرا لگا سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے۔ وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے، مطلب کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد، احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، یہ علم ہمیں یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا کہ
تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے. واللہ خلقکم کہاں سے؟ من تراب مٹی، پھر من نطفہ ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفة علقہ ایک جونک، پھر فخلقنا العلقة مضغہ ایک لو تھوڑا، پھر فخلقنا المضغة عظاما ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما پھر اس کے اوپر گوشت اور یہ شکل، ثم انشأناہ خلقا آخر پھر یہ شکل دے کر تمہیں اخرج قال ریشۃ من جناحہ تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لایا. یہ بھی تمہارا اللہ ہے جس نے یہ کیا ہے. تو پھر موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے. اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے. حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر لیں. فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو یہ ان خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں. کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا. جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ. تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے. موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا. اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا. اور پھر موت کا حکم آئے گا. اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے. ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا. اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو. تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں. تو اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے. پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل. تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا. ہن اتے اللہ تے ہیٹھ اسرائیل. اسے کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جیند کڈی، ہن میری بھی نکلن لگی ہے. تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ. آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گے یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے. اور اسرائیل ایک چیخ مارے گا مرتے وقت، زمین آسمان کے پرزے پرزے ہو جائیں گے. جب اسرائیل بھی مر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو اب آ جاؤ مقابلے میں. پھر اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ میرے مقابلے میں. سناٹا. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کدھر ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. پھر اللہ کہے گا میں نے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور مٹا دی،
میں اسے دوبارہ بھی کھڑا کر دوں گا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تمہیں اٹھانا، سب کو مارنا اٹھانا ایک کی طرح، جیسے ایک کو مارنا اٹھانا آسان ہے، تم سب کو مارنا اٹھانا آسان ہے. اور پھر ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں قبروں سے نکالے گا. جن کی زندگی نافرمانی کی ہوگی وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے مارے گئے، ہمیں کس نے اٹھا دیا. بچوں دعا کرو ہم ان لوگوں میں نہ ہوں. اس تھوڑی سی زندگی کو یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ موج میلے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. سنبھل کے چل. کل پاؤں میرا کاسا سر پہ جو آ گیا، بولا سنبھل کے چل سر راہ گزر، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا. تو یہ وجود ڈھانچہ میں بدلنے والا ہے، ڈھانچے میں ہم ڈھلنے والے ہیں، ہڈیاں بکھر جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ جب سب کو ایک دم کھڑا کرے گا تو کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمیں قبروں سے کس نے اٹھا دیا. تو جو اللہ کو راضی کر کے گئے ہوں گے وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. آج وہ دن آ گیا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی. اور پھر لوگوں کو ہانکا جائے گا عراۃً ننگے، حفاۃً ننگے پاؤں، حاسراً ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے سر، ننگے بدن، سب میدان معاشر کی طرف چلیں گے. آپ نے فرمایا جب لوگ نکلیں گے اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد پھر مجھے کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد پھر اللہ بلال کو کپڑے پہنائے گا، اور اس کے بعد سارے مؤذنین کو کپڑے پہنائے جائیں گے. باقی یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی. وہاں اذان دینے والے کی قدر دیکھو کہ نبیوں کے بعد ان کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. ایک معمولی سا تاجر بھی بیچارے کو ڈانٹ دیتا تو حالی تک اذان نہیں دیتی، تو کتنے دفعہ ہو گیا سے تو حالی تک اذان نہیں دیتی. تو پھر جب اس طرح پیپر چھوڑے جائیں گے نا، یہاں تو آپ کو پیپر پکڑائے جاتے ہیں، وہاں پیپر چھوڑا جائے گا، اور کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا خود بخود، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا. جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا کہ ہائے مارا گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ پیپر میرے ہاتھ میں کیوں آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ نہیں تھا حساب ہوگا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا، میں نے واپس کر لو، میں دوبارہ لاہور بڑے چنگے کام کرنا ہے، بڑا نیک بن کے چلنا ہے. لگے گا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور جکڑ دو. او میرے بچوں، جہنم کی آگ سے سوئی کے ناکے جس میں دھاگا ڈالتے ہیں اتنا سوراخ کر دیا جائے، اور اس سے جو آگ کا شرارہ نکلے گا وہ پوری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور وہ انسان وہاں گریں گے. اس میں نافرمانوں کو جانا پڑے گا. جو یہاں شرابیں پیتے رہے ان کو آگے جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ حوض کوثر نہیں پی سکتے. جو یہاں فحاشی کا شکار ہوئے انہیں وہاں جہنم کی گندگی پلائی جائے گی، وہ جنت کے پانی نہیں پی سکتے. جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہے گا ہو مقرؤ کتابیہ، وہ نعرہ لگائے گا، او میں پاس ہو گیا، او میرا پیپر ویکھو. ہم جو سینٹرل ماڈل سکول بہت ٹاپ کا سکول تھا 60s میں، 3 سکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل. میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا. تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے. تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے.
وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے. تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے. تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا وہ. تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، ویکھو ویکھو ویکھو. تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گے او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا. تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی. سچ بول، آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں. پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. اور سفر میں آدھی ہو جاتی ہے. رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے. یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے. باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے. آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے. آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب وہ زندگی لے لو. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، دنیا مٹ جانے کا گھر ہے. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے. لا تبنوا ما لا تسکنون، بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ. دنیا میں سب سے بڑا محل جو بنا وہ خسرو پرویز جو نوشیروان کا پوتا تھا، اس نے بنایا تھا. 40,000 پلر پر وہ گھر کھڑا تھا. اب لوگ تو اسکوائر فٹ سے بلڈنگیں بناتے ہیں نا، تو 40,000 پلر پر جو چھت ہوگی وہ کتنے اسکوائر فٹ کی ہوگی؟ وہ سب سونے چاندی سے ایسے جڑے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا جو گنبد تھا اس میں 1,000 فانوس سونے کے لٹکے ہوئے تھے. اور چند سال بعد کسرا کو شکست ہوئی، کیسر نے اسے آگ لگا دی اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا. یہ سب رہنے کا جہان نہیں ہے. آئیڈیل ہوم شروع ہوگا مرنے کے بعد. اللہ کہے گا چل میرا بندہ تجھے زندگی مبارک ہو، اور ایک دم اس کا قد ایسے اٹھے گا اور 130 فٹ پہ چلا جائے گا. ہمارا جو اصل قد ہے نا وہ 130 فٹ ہے جو حضرت آدم کا تھا. ابھی تو ہم گھستے گھستے بونے بن گئے. ایک زمیندار نے نا اپنے مراسی، میں نے پہلے ہی بتایا مراسی کیسے ہوتے ہیں، تو اس نے مراسی کو اٹھایا کہ میرے گھوڑے دی مالش کر. اور گھوڑے کی مالش کے لیے لوہے کا ہوتا ہے، کھر کھرا اسے کہتے ہیں ہماری زبان، وہ بڑا بھاری ہوتا ہے. تو اس کی مالش پہ لگا دی. وہ گھر گیا تو مراسی نے ویکھیا ہن تو رات ہوگی، اس کا آمنا کوئی نہیں، وہ بھی سو گیا. رات چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے.
جب پچھلی رات مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. اسے کہ ابھی مارے گا, آج میں نے ذمہ دار نہیں چھڑنا. وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور ایک خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں ذمہ دار آیا, کہتا ہوئے گھوڑا کی دیکھے جی کھلوتا کوئی فٹے منہ, ایک گھوڑا ہے, وہ تو خرگوش ہے. نہیں صحیح گھوڑا ہے, ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے خرگوش ہو گئے. تو ہم بھی یہ گھسے ہوئے لوگ ہیں مرد عورت. جو پیسج آف ٹائم ہے نا, اس نے ہمیں گھسا 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 کے یہ کر دیا. جنت میں 130 فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا, مردوں کا بھی قد ہوگا. یہ قد تو وہاں جنت کے کھجور کا جو دانہ ہے, کھجور کا دانہ, وہ 26 فٹ لمبا ہے. 26 فٹ تو 5 فٹ کا آدمی کھانے لگے گا 6 مہینے تو لگ جاؤں گے انہوں. تو 130 فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک, عنبر, زعفران اور کافور سے. دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا آگ, مٹی, پانی, ہوا سے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا, یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں, عبادت کرتی ہیں, اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں, روزے رکھتی ہیں, صدقہ کرتی ہیں, اور یہ سارے کام جنت کی حوریں نہیں کرتی. تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ ہوگا. اور جس کو رب نے دنیا میں صورت نہ دی اچھی, رنگ بھی کالا, شکل بھی, نئے نقش بھی اچھے نہیں, تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا, اتنا اس کو حسین بنائے گا. اور جنت کے دروازے پر 1 سے 2 چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم, پیشاب ختم, اور سینے کا کھوٹ ختم, حسد غصہ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ میک اپ آ جائے گا. اب یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو پسینے سے اتر جائے, جو پانی کے چھینٹ سے اتر جائے, اور جس کو پھر بعد میں اتارنے کے لیے بھی زور لگانا پڑے اور بیوٹی پارلر جانا پڑا. اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں, مرد بھی عورتیں بن گئے ہیں. تو عورت کو تو زیب و زینت کی اللہ نے اجازت دی ہے, تو وہاں اللہ جو بیوٹی دے گا نا, وہ اپنا نور آپ کے چہروں پہ ڈالے گا. ہر مرد عورت کے چہرے پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک اس کا حسن بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بغیر میک اپ کے بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. سب سے آخری جنتی 1 مرلے والا گھر, اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا. 24,000 کلومیٹر ضرب 10, اور اس کو 100 محل ہوں گے. اور جب وہ دوزخ سے لتر لتر کھا کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. تو کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ, وہ تالیاں, جیسے ابھی آپ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں, وہ تالیاں بجائیں گے. پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی, آپ کدھر رہ گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی, میں بڑے لتر کھا دیں, بڑے لتر کھا دیں. میں نے بھی اپنی شرارتوں کی وجہ سے اسکول میں بڑے لتر کھائے ہوئے ہیں, چونکہ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا. تو ہر چوتھے دن کلاس لگی ہوتی تھی میری. آگے ایک تخت پہ اسے بٹھائیں گے, 80,000 نوکر, ایک ہاتھ میں ڈش, ایک ہاتھ میں گلاس, 80,000 کھانے, 80,000 پینے کی قسمیں. یہاں کے پیپسی نہ پیے کرو, اور یہ کوک اور پیپسی اور مرنڈا اور فرنڈا, یہ سب بکواس ہیں, تمہیں بیمار کر دیں گی, تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گی.
سفید چینی سے اپنے آپ کے بچاؤ، پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھا ہی نہ جا رہا۔ میں ایک ڈائٹیشن ہے میرا دوست وہاں دبئی میں، تو میں نے کہا کہ میری ڈائٹ ہی سیٹ کر دے، مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو انہوں نے کچھ لکھ کر دی، پھر کہنے لگا اپنے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا۔ کہا حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے، میرے پاس جو مریض آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جا ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا، آپ ضرور پانی پئیں، ضرور۔ تو وہ 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس سارے کھا جائے گا، سارے پی جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد، ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں۔ تو وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بیٹھی ہوگی، تو جب اس کو ایسے دیکھے گا نا تو ایویں ہی ہو جائے گا، ایتھے ہی ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھ ہی جا رہا ہے، دیکھ ہی جا رہا ہے، دیکھ ہی جا رہا ہے، 40 سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال، چونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹائم آف ہو جائے گا۔ آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، تو پھر وہ ایسے ہوگا، وہ جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جنت کی بیگم دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کی ہوگی؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیگم ہو، تیرے انتظار میں بیٹھی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا، میں سکڑے پہ گئی تیرے مگر۔ جب سارے جنتی جنت میں سیٹ ہو جائیں گے، سارے مجرم دوزخ میں سیٹ ہو جائیں گے، تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار، اے آگ والو، کہیں گے لبیک یا ربنا۔ اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے یا اللہ دن دیہڑی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سودا کیا تم نے، میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے، جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا، جنت والوں کہیں گے لبیک یا رب، کتنا وقت گزارا لاہور میں؟ کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن۔ تو اللہ کہیں گے واہ مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا میری جنت کا، جاؤ مزے کرو۔ تو وہ سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے، تو نوکر آئیں گے اور کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تو 2-4 آدمی بھی سلام کریں تو بندے دی گردن ایویں ہی اونچی ہو جاندی ہے، تو پھر ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ میں نے مسافے ہو رہے ہیں۔ تو وہ سارے بڑے خوش ہوں گے، بھئی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتوں کا ہجوم آئے گا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ تو وہ حیران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت سے ڈائریکٹ بات کرے گا، کیا حال ہے، کیسے ہو، کیسی ہو، خوش ہو، راضی ہو، کوئی کمی تو نہیں؟ تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ کہیں گے چل، اللہ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا؟
کہ جو میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم لاہور میں سجدے کرتے رہے بے کیف بے ذوق، ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اب نسبت بدل گئی ہے، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ موج کرو مزے کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے جمعے جمعے آ جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ ہر جمعے اللہ کی محفل میں سارے جنتی مرد عورت جمع ہوں گے۔ پھر اس ابتدائی زندگی کی اب سامنے، جیسے آپ لوگ یہاں کھیلتے بھی ہو کرتے بھی ہو، لیکن اپنے امتحان کو سامنے رکھتے ہو اور اس کی تیاری کے لیے آپ پہلے سے چوکنے ہوتے ہو۔ تو آپ کو عجیب واقعہ سنو، میں پڑھتا تو تھا نہیں، ہم ہاسٹل میں تھے تو لڑکوں اسٹڈی آر ہوتے تھے، تو ہمارے ایک تھے وارڈن طالب صاحب، ان کے ڈنڈے آج بھی میری کمر پہ نشان ہیں اس کے۔ تو میں تو فلمی رسالے پڑھتا تھا، تو جب امتحان آتا تو 2-4 دن پہلے نماز شروع کر دیتا تھا، اور پھر جس دن پیپر ہوتا تھا، مثلا صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، اب سارے لڑکے اپنے مزے سے جو سارا سال پڑھتے ہیں، میں سارا سال پڑھے کوئی نہیں، کتاب میرے سامنے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا، کل جڑا پیپر سوال آنا مینو کٹ کے وکھا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایسے بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، کتاب کھول کے 5-10 صفحے ادھر 5-10 صفحے ادھر، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، پھر کتاب بند، یا اللہ کل جڑا پیپر کوشچن آنا مینو وکھا دے، بسم اللہ۔ میں اس طرح پاس ہوتا رہا ہوں، لیکن یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دو۔ اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزل، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو وہ رونے لگے۔ لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے، وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے، آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، میرے پاس عمل تھوڑا ہے۔ تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے، میرا عمل تھوڑا ہے، رستہ تنہا ہے، کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے، یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ روز کی پکار اور مناجات تھی۔ اور پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی، دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے، ہیہات غری غیری، چل دفع ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں بتتو کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا۔ تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہڈ بلوں کی ویسی نام لے لیا ہے، سیر کے لیے گئے کشتی کی، تو وہ کہنے لگے ملاح سے، چاچا تنو کیمسٹری آمدی ہے؟ اس کہ پتر اج ہی نہ سنیا کی ہوندی ہے؟ اس کہ تینوں پتہ نہیں ایسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے ہیں، سانو ساری کیمسٹری دا پتا ہے۔
دوسرے نے پوچھا چاچا تو فزکس پڑھی؟ کہ میرا بچہ میں تو اج ہی نام سنیا، ساری حیاتیہ بیڑی بائی ہے، تو چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی، ادھی زندگی ختم ہو گئی، سانو ایک اسی سپیریئر دے سپیریئر بچے، ساڈا برائٹ فیوچر، اتنے چک موج آئی تے کشتی ہوئی ڈاواں ڈول۔ اس کہ پترو ترنا سکھیا ہی نے، وہ آکھن لگے کوئی نہیں سکھیا، سوئمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے۔ تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تو ادھی گئی تو تہاڈی ساری گئی۔ تو میرے بچوں، مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہو۔ اپنی زندگی، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ چند تو فرائض ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنائے ہیں، اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے، دیانتداری انسان کو عزت دیتی ہے، رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے، اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو نماز کی عادت ڈالو۔ کچھ بچے جی نہیں پڑھی جاندی، کچھ دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو، جمعہ پڑھو، ایک نماز ضرور، پھر وہ 2 ہو جائیں گی، پھر وہ 3 ہو جائیں گی، پھر وہ 4 ہو جائیں گی، پھر وہ 5 ہو جائیں گی۔ میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے، گورنمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی، تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ، تو کوئی 40-45 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، یہاں پاکستان آیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ جمعہ؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو۔ یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں، ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں، اور وہ 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ تو 2 دن کے بعد فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار تو میں نے ایک دسی آئی، میں تو 5 شروع کر دیتی ہیں۔ وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا، کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا۔ کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ، میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ نماز ایسی چیز اپنی زندگی، اگر کسی کے لیے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت ہوتی میدان کربلا میں، لیکن کیا جنت کے سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کوئی ہسن دا ٹائم ہے، اتنی تو مصیبت آئی کھڑی؟ کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا، اتنا تو قتل و غارت چل رہا تھا، لیکن جو ہی ایسے سورج ڈھلا تو آپ نے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈا اٹھانے والے، اور لیفٹ پر تھے حبیب، اور درمیان میں تھے عباس اپنے بھائی۔ تو آپ نے زہیر کو بلایا، کہا یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نماز پڑھ لوں۔ تو زہیر نے شمر سے کہا، تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ہم سر اڑائیں گے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کی قسم اب ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹا دیں، لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو۔ تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا، آدھوں نے نماز پڑھی، پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے ان کو نماز پڑھوائی، سب کو ظہر کی نماز پڑھوائی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ وہاں 1445 سال میں
ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے، لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی، پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہمیں، نماز نہ چھوڑو، کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کے اٹھنا کہ صلح کر لینا۔ یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو، یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو، تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی۔ آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں۔ تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے، اگر اپنے حافظے کو، تو دل سے سب کی نفرت نکال دو اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ آپ کا حافظہ 16 سال والا رہے گا 70 سال تک۔ حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ باب العلم ہے حضرت مولا علی، کہا میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں، ایک حرف، جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا، میں اس کا غلام ہوں۔ تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں، جو آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں، ان کا احسان ہے آپ پر، آپ ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان میں سے کوئی دعا دے دے گا آپ کا کام بن جائے گا۔ تو میں اسکول میں تو دعائیں لے نہ سکا استادوں کی، لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے، ان کی عزت اور ان کے احترام سے۔ تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد ماحول ہو گیا ہے، تو وہ اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بے عزتی کر دے، کوئی ان کے آگے بگڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن بیٹا کتاب ایک ذریعہ ہے، علم آسمان سے آتا ہے، اور اس کے میں ذریعہ استاد ہوتا ہے۔ اور استادوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے منصب کا خیال رکھو اور اپنے پڑھانے کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرو، سر سے اتارنے والا کام نہ کرو اور بھاگا دوڑی والا کام نہ کرو، بلکہ اپنی نسل کو تیار کرو۔ جس دن ہم اپنا علم یہیں سے حاصل کریں گے اور باہر یورپ جانے کی بجائے اپنے ملک میں ہمیں اپنا علم ملے گا، تو پھر ہماری عزت کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب تک ہم علم میں غیروں کے محتاج ہیں تو ہم انہی کے محتاج رہیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہیں، اور جب آپ کو چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں کچھ وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اب باقی آپ نے آپس میں لڑنا نہیں ہے، لڑائی ہے تو آپ بس صلح کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ راضی ہو؟ اچھا جی، درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ان سارے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے اساتذہ کو، ان کے کام کرنے والوں کو، سب کو قبول فرما۔ اس یونیورسٹی کو بابرکت بنا، علم و ہنر کا مرکز بنا۔ ہمارے سارے بچے بچیوں کو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں صحیح علم والا بنا دے، اخلاق والا، حیا والا، اور آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، حیا والے، پاک دامن بنا دے ہماری نسل کو۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، اس سے ہمیں علم کی روشنی عطا فرما، اور یا اللہ اپنے مہربانی سے ہمیں گناہوں سے بچا، نافرمانی سے بچا۔ یا اللہ اپنے حبیب کی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ صرف ربیع الاول آپ کی یاد کے لیے نہ ہو، بلکہ سارا سال اپنے حبیب کی یاد ہمیں نصیب فرما، اپنی یاد ہمیں نصیب فرما۔ میرے نبی کی اولاد کے احسانات، تیرے نبی کے صحابہ کے احسانات، یا اللہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کو اپنے شایان شان بدلہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ
ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، جن کے گھروں میں کوئی مسائل ہیں ان مسائل کو حل فرما، اور یا اللہ جو ایمان پر دنیا سے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما۔